مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ مثلا لکھنؤ سے پڑھ کے واپس آئے، مفتی عنایت علی شاہ صاحب قبلہ لکھنؤ سے پڑھ کے واپس آئے، ہمارے والد گرامی اعلی اللہ مقامہ لکھنؤ سے پڑھ کے واپس آئے، اور مولانا محمد باقر صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ نے بھی اسی علاقے سے کچھ حد تک جگرامہ سے علم حاصل کیا، اور اس طرح وہ چند ایک علماء پیدا ہوئے، لیکن ان کے علم کی کوئی قدر نہ تھی، ان کو کوئی اہمیت دینے والا موجود نہ تھا، ان کے مدارس کی بنانے کی سرپرستی کرنے والے کوئی موجود نہ تھے، اور انہوں نے باوجود اس کے کہ اپنے لیے مشکلات دیکھے لیکن پھر بھی انہوں نے کام کا آغاز کر دیا، اور نتیجہ نکلا کہ سن 41 میں ہمارے شیعہ بینی میں والد صاحب قبلہ نے مدرسہ قائم کیا، اور ادھر مولانا ملیار شاہ صاحب قبلہ نے اس میں جلال پور میں قائم کیا، اس سے پہلے مولانا باقر صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے کبھی چکا 38 میں اور کبھی کہاں ایک مسجد کے حجرے کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھایا، اور روٹی لوگوں سے اس طرح منگوائی جس طرح کے سنی وظیفے مانگتے ہیں۔ والد صاحب قبلہ اللہ مقامہ کبھی بیان کرتے تھے کہ جب ہم لوگوں کے گھروں سے روٹی مانگ کر آتے تھے تو ہمارے پاس ایک کاسا ہوتا تھا، اس میں کوئی دال ڈالتا، کوئی ساگ ڈالتا، کوئی گوشت ڈالتا، جو بھی اس کے پاس ہوتا، وہ تھوڑا سا ساگ وہ خاتون ڈال دیتی، تھوڑی سی وہ بوٹی ڈال دیتی، شوربہ ڈال دیتی، دال ڈال دیتی، اور پھر کہتے جب گھر میں آ کر ہم اس سالن کو کھاتے تو کیا مزیدار سالن ہوتا تھا۔ ذرا آج کسی طالب علم کو کہو کہ ایسا کرے، کسی علامہ صاحب سے عرض کیا جائے کہ جناب علی یہ کاسا لو اور ڈھڈیال کے گلیوں میں پھرو اور مومنین کے گھروں سے دال ساگ وصول کر کے لاؤ، اور یہ تو ابھی دوسری نسل ہے، میں تو اپنے والد صاحب قبلہ کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں بات کر رہا، میں ان کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، تو دوسری نسل ہوئی نا، اور پہلی اس سے پہلی نسل مولانا باقر صاحب قبلہ اللہ مقامہ ہوگی ہے، اور اس سے پہلے تو ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ یہاں جو شیعہ علماء کے مرکز کی حیثیت سے یہاں خدمت کرتا رہا ہو۔ اس لیے اگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ مدارس کی مخالفت ہے اور ان علوم کی مخالفت ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مخالفت کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان میں اگر خلوص ہوتا تو مخالفت نہ کرتے، وہاں عزاداری برائے دکانداری ہے، اگر عزاداری برائے مذہب اہل بیت ہوتی تو وہ الٹا ہماری پشت پناہ قوتیں ہوتی، ہم ان کی عزاداری کی پشت پناہی کرتے، وہ ہمارے دروس کی پشت پناہی کرتے، ہم ان کی مجالس کے ساتھ تعاون کرتے، وہ ہمارے دروس کے ساتھ تعاون کرتے، لیکن صورتحال جہاں دکانداری اور کسب معاش کی ہو وہاں مسئلہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہم اس فلسفے اور اس گہرائی کو خوب جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دراصل جو بھی کسب معاش کے لیے آزاداری میں نکلے گا وہ ہماری حمایت کرنے سے قاصر رہے گا، اس لیے کہ یا تو ہم بھی دکاندار بن جائیں، اور اگر دکاندار بن جائیں تو دکانداروں کو بھی دکانداروں کے ساتھ کلیش ہوتی ہے، پھر دکانداروں کا بھی آپس میں ایک اور قسم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں اور ان مسائل سے ہمیں دوچار ہونا ہے اور ہونا ہے اور ہونا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے یہ فطری تقاضے ہیں کہ معاشرے کے تقاضے ہیں کہ جب تم حق کا پیغام لے کے نکلو گے تو تمہارے لیے یہ مشکلات حتماً پیش آئیں گی، جن کے پیٹ کو نقصان ہوگا، جن کی دکان کا نقصان ہوگا، جن کی کسب معاش کا نقصان ہوگا، وہ کیسے آپ کو قبول کریں گے؟ اور پھر واضح سی بات ہے وہ یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ تم ہماری دکانداری کو خراب کرنے آئے ہو لہذا ہم تمہاری مخالفت کریں گے، مخالفت کا انداز تو اور ہوگا، یہ یا علی مدد نہیں کہتے، یہ سجدگاہ پہ سجدہ نہیں دیتے، یہ امام حضرت عباس کی حاضری نہیں کھاتے، یہ نہیں مانتے، یہ وہ نہیں مانتے، ایسے ایسے الزامات لگائیں گے۔ والد صاحب قبلہ اللہ مقامہ وہاں نماز پڑھتے تھے، شیعہ معنی میں ایک بہت بڑے ذاکر کو پتہ چلا، وہ تھوڑا سا کوئی شریف آدمی تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نظر حسین جھنڈیر کے بارے میں یہ بات نقل کی گئی ہے۔ نظر حسین جھنڈیر آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک شریف قسم کا شاعر ذاکر تھا، تو اس کو یہ پتہ چلا جی مولوی غلام شاہ صاحب قبلہ جو ہے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہنے دیتے، سجدگاہ پہ خاک شفا پہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا یار جاتے ہیں دیکھتے ہیں پتہ کرتے ہیں کیا ایسا ہے صحیح۔ اتفاقاً جب وہ شیعہ معنی میں وارد ہوئے تو لاؤڈ سپیکر پہ اذان دینے والا کوئی لمبی اذان دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کس مسجد سے اذان آ رہی ہے؟ کہا اسی مسجد میں جہاں مولانا غلام شاہ صاحب قبلہ نماز پڑھاتے ہیں۔ اچھا، اندر گیا دیکھا کہ ابھی والد صاحب قبلہ مصلی پہ آئے نہیں تھے، ابھی وہ گھر تھے، اور وہ جانماز جو مصلی محراب میں بچھی ہوئی تھی اور اتنی بڑی سجدگاہ کسی نے وہاں کے رکھی ہوئی تھی اور قبلہ صاحب وہاں سجدہ دیتے تھے۔ تو کہا کہ اس نے کہاں نماز پڑھانی ہے، کس نے نماز پڑھانی؟ کہا مولانا غلام شاہ صاحب قبلہ نے۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، لوگوں کی سجدگاہیں اتنی سی ہوتی ہیں، یہاں تو اتنی بڑی سجدگاہ پڑی ہوئی ہے،
اور وہ لوگ کیسے کہتے ہیں؟ پھر والد صاحب قبلہ آ گئے، انہوں نے نماز پڑھائی، اسی سے جگہ پہ پڑھائی، اشہد ان علی ولی اللہ کی اذانیں ہوئی، سب کچھ ہوا، تو وہ حیران ہو گئے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہے کیا؟ والد صاحب قبلہ خانوال میں ماہ رمضان پڑھایا کرتے تھے، اور وہاں ایک بندہ آ گیا، جی آپ حضرت عباس کی حاضری کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ میں اگر کہوں کہ لے آ میں کھاتا ہوں تو بھی شاید نہ مانے گا۔ ان کا اچھا یہ میرے پاس ایک دلیل ہے، یہ میری کتاب پڑھی ہے مفاتیح الجنان، اس کو کھول، اس کو دیکھ، اس میں سے سب سے زیادہ میلا صفحہ کون سا ہے؟ اس نے کھولا تو وہ میلا صفحہ وہی تھا جہاں زیارت حضرت عباس علمدار لکھی۔ کہا یہ میلہ میں نے تو نہیں نا کیا بھی ہے تیرے سامنے، پہلے سے میلہ ہے نا؟ کہا کہ یہ کیوں میلہ ہونا چاہیے؟ تو خود سمجھ، یہ میلہ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہوگا، کتاب کا جو صفحہ سب سے زیادہ استعمال ہو وہی زیادہ میلہ ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ زیادہ استعمال ہوتا ہے تو یہ زیادہ میلہ ہے، اور چونکہ میں اسے زیادہ استعمال کروں، تو پوچھے گا کہ یہ زیادہ استعمال کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بستی میں میں جا کر پیش نماز ہوا ہوں، جہاں میں رہا ہوں، وہاں کی جو لوگ ہیں وہ حضرت عباس کے بڑے عاشق ہیں، اور ان کی جو خواتین ہیں وہ 5 روپے کی نیاز، 10 روپے کی نیاز، 20 روپے کی نیاز حلوہ کے طور پر پکاتی ہیں، اور ان کی ایک رسم ہے کہ جب تک مولوی صاحب نہیں آئیں گے، زیارت حضرت عباس نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک حلوہ تقسیم نہیں ہوگا۔ میری ذمہ داری ہے، میں پیش نماز ہوں، میں جاتا ہوں، اپنی مفاتی لے کے جاتا ہوں، اور وہاں جا کر ان کا بھاؤ وہ چھوٹا سا دیگچا ہو، خواہ بڑی دیگ ہو، مجھے وہاں مصلی پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، زیارت عباس پڑھتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، تو اس کے بعد وہ پھر وہ نیاز تقسیم ہوتی ہے، میں خود بھی کھاتا ہوں، وہ بھی کھاتا ہوں، اور نتیجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ بھی گھی سے ملوث ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ کتاب کا صفحہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میلہ ہو گیا ہے۔ اب مانتے ہو کہ میں حضرت عباس کی حاضری کا قائل ہوں؟ میرے دوستو، اس قسم کی کارروائیوں کے بعد اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ پیش آئے، اور مخالفت ہونا تھی کہ ہوئی، اور ہونا چاہیے تھی، اس لیے کہ جن لوگوں نے علوم اہل بیت اور تعلیم اہل بیت کے پھیلانے کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا تھا، ان کا اس سے تعلق نہیں تھا، وہ مخالفت نہ کرے تو کیا کریں؟ اور واضح ہے کہ جہالت اور علم کا ویسے بھی آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اور یہ صورتحال بہت کثیر ہے، اس لیے لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ مدارس قائم ہوئے، علماء کی تعداد میں اضافہ ہوا، بس فقط ایک بات ہے، چونکہ جدھر پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے ادھر معاملہ ذرا زیادہ تیزی سے چلتا ہے، اور جہاں پیسہ کم خرچ ہوتا ہے وہاں معاملہ ذرا آہستہ ہوتا ہے۔ قوم جب مدارس کی طرف ٹھیک ٹھاک متوجہ ہو جائے گی، اور علماء حق جو حق بیان کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں زیادہ اضافہ ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ایسا ادھر والے بھی ادھر آ جائیں، کیونکہ جن کا مقصد پیسہ ہے، وہاں ان کو 2000 ملتا ہے، یہاں 5000 مل جائے تو کدھر آئیں گے؟ 5000 والے کی طرف آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ مشکل ہے، آپ کی بھی ایک مشکل ہے، خدا آپ کو اس مشکل سے نکالے، اور ہم سب کو اس مشکل سے نکالے، اس لیے کہ آخر یہ سلسلہ ہوتا ہے، اس سے فرار کی گنجائش نہیں۔ آخری بات، جیسے کہ اس رقعے کے ذریعہ بات کی گئی ہے کہ جی یہ تشہد میں شہادت ثالثہ والا بڑا مسئلہ ہے، یہ بات آپ فرمائیے کہ رسول اکرم کے دور مبارک سے لے کر آج تک جو نماز شیعہ میں پڑھی گئی ہے وہ من گھڑت ہے یا ائمہ والی نماز؟ جی مثلا آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اکثریت ہاتھ باندھ کر پڑھنے والوں کی ہے، آپ نے ہاتھ کیوں کھولے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ائمہ ہاتھ کھولتے تھے؟ آپ نے خود کسی امام کو دیکھا؟ جی یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ اسی تسلسل سے نا، علماء کے ذریعہ اور نسلاً بعد نسلاً جو نماز ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے منتقل ہو کر ہم تک پہنچی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شیعہ کی نماز ہے۔ ٹھیک ہے، اس شیعہ والی نماز میں 1400 سال میں یہ شیعہ علی ولی اللہ کے قائل تھے یا نہیں؟ کیا شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو؟ جی
جتنے بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے رہے